ماں کا سایہ ایک عجیب سایہ ہوتا ہے. ماں کی آغوش جیسی دنیا میں کوئی آغوش نہیں. ماں چلی جائے تو انسان کو آغوش نہیں ملتی کہ روئے کہاں، کون سمیٹے گا. ماں جیسی بھی ہو، اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، ماں کی آغوش کھلی رہتی ہے. آؤ بیٹا آ گیا، ساری رات جاگتی رہے گی. اولاد چاہے کہیں پہ بھی ہو، سوتی نہیں ہے ماں. ماں کیسے ہو سکتا ہے عزیزان محترم؟ لیکن بہرحال ماں نے جانا ہوتا ہے دنیا سے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ عزیزان محترم جن کی مائیں زندہ ہیں. اپنی ماؤں کی خدمت کریں، ماؤں کے پاؤں. یہ چیزیں شاید جوانی میں سمجھ نہیں آتی ہیں انسان کو، لیکن جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور جب انسان خود ماں یا باپ بن جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ نے کتنی زحمت کی تھی. عزیزان محترم اولاد نہیں سمجھتی ان باتوں کو. کیوں ماں اتنی پریشان نہیں سمجھتی. عزیزان محترم بس یہ ماں ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آج آپ عزاداری میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ماں ہی ہے. جب آپ پیٹ میں تھے نا تو بھی وہ حسین حسین کرتی تھی. یہ اس ماں کی وجہ سے. خدا ان ماؤں کو جو دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے. عزیزان مگر کیا کریں، ایک ماں مدینہ چھوڑنے والی ہے. ماہ محرم کا چاند ان قریب نکلنے والا ہے اور ایک بیمار ماں جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں مدینہ چھوڑ دے گی. گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر. اللہ اکبر، حقیقت ہے یہ. ایک بہت بڑے عالم دین کاشان کے جو کہ بہت بڑے مشہور مجلس پڑھنے والے تھے، کہا میں گزر رہا تھا تو ایک بوڑھی خاتون مجھے ملی. کہا کہ میرے ہاں مجلس پڑھیں گے. عاشورہ اول 10 دن تھے، بڑے خطیب تھے، ٹائم نہیں تھا. تو کہا کہ میں یہ ان سے کہوں کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو بزرگ خاتون برا مان جائیں. تو میں نے ایسا وقت بتایا جس وقت میں لوگ مجلس نہیں پڑھواتے، دوپہر کا وقت. لیکن جیسے ہی میں نے کہا تو ان کا مسئلہ نہیں ہے، آپ آ جائیے گا پڑھنے. کہا میں پڑھنے چلا گیا. کہا 9 دن میں ان کے ہاں جاتا تھا. بوڑھی سی عورت، چند بوڑھی عورتیں محلے کی، اور بس میں جاتا تھا، مصائب پڑھتا تھا اور چلا. 10 محرم کو میں ساری مجلسیں ظہر سے پہلے پڑھتا تھا. ان کو بتانا بھول گیا، میں بھی نہیں گیا. کہا ظہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے میں استراحت کرنے لیٹا، میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں کیا دیکھا، بی بی سیدہ تشریف لائیں اور مجھے کہتی ہیں شیخ تم بھول گئے، وہ بوڑھی عورت تمہارا انتظار کر رہی. اللہ! کہا میں ایک دم گھبرا کے اٹھا. گرمی کے دن تھے، جلدی جلدی لباس پہنا، دوڑتا ہوا میں نے دیکھا وہ خاتون بوڑھی گلی کے کونے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے. جیسے اس نے مجھے دیکھا، کبھی وہ اپنے گھر جاتی ہے، کبھی گلی کے کونے پہ آتی ہے، کبھی گھر. میں نے کہا کہ مجھے دیکھ لیا ہے، چلی کیوں نہیں جا رہی، میں آ رہا ہوں. جیسے ہی میں پہنچا تو بوڑھی عورت کہتی ہے شیخ تم نے دیر کر دی، خود سیدہ مجلس میں تشریف لائی ہے. اللہ اکبر، اللہ. ماں ہے نا، کس طرح حسین کو پالا ہے یہ ماں جانتی ہے. عزیزان محترم سلام ہو اس ماں پر جو دیوار کے سہاروں سے چلتی تھی، جس نے بچوں کو یہ پتہ نہ چلنے دیا
کہ کتنی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ آخری دن آیا ماں کا، بچوں کو نہلایا، کنگھی کی، تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اور بچے سے خوش ہو گئے کہ آج ہماری ماں پہلے سے بہت بہتر ہے۔ بس خوشی کے عالم میں بچے گھر سے باہر گئے، واپس کیا دیکھا؟ ماں سو رہی ہے۔ پوچھا ماں کو کیا ہوا؟ یہ وقت ماں کے سونے کا تو نہیں ہے۔ بس عزاداران محترم، حسین پر جو پہلا غم گرا کہ جب یہ سنا کہ ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو بس تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جانے موت۔ جب غسل اور کفن دے دیا گیا تو ماں، آپ پتہ ہے نا کہ اولاد ماں کے بدن پہ لپٹتی ہے، مگر حسین ابن علی نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ کہا جب تک ماں خود نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ بس کفن کے بند ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، حسین آؤ۔ ایسا گریا، اتنا گریا، اللہ اکبر، کہ عرش سے آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو، عرش پہ کوہرام مچتا ہے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ تو مدینہ ہے، لا یوم کا عبداللہ۔ ارے یہی حسین کا بدن ہوگا کربلا میں، اور ایک چھوٹی سی بچی ہوگی، وہ اپنے بابا کے بدن پر جائے گی۔ کوئی کوہرام نہیں مچے گا، بلکہ تماچوں تازیانوں سے بدن کو جدا کر دیا جائے گا۔ عزاداران محترم، تیار ہو نا، اپنے دل کو آمادہ کریں۔ یہ سختیاں، یہ کاروان کی سختیاں، یہ مشکلات، یہ پانی کی شدتیں، یہ پیاس، یہ ہاتھوں کا بندنا، یہ کوفہ کے بازار، یہ شام کی گلیاں، یہ سب شروع ہونے والا ہے۔ عزاداران محترم، روزے عاشور میں کہتے ہیں کہ ایک ماں آئی ہے مدینہ سے، نہ جانے کس طرح اس نے اپنے لال کو گرتے دیکھا، کند خنجر سے اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھا، نہ جانے کس طرح نیزوں پر سر بلند ہوئے ہوں گے۔ ارے یہ ماں آج بھی اسی خون کے بھرے کرتے کو لیے ہر جگہ آتی ہے۔ روزے عاشورہ بھی یہی ماں آئے گی، یہی خون بھرا کرتا ہوگا، اور خدا کے حضور سوال ہوگا۔